ناظرین کرام، موضوع ہے انسان کی خیر و شر کے ساتھ آزمائش۔ بڑا ہی کمال موضوع ہے، ہمارے ساتھ رہے گا کیونکہ اب جس مرحلے پہ ہمیں اس میں بہت سی اور باتیں آپ کو بتانی ہیں، لیکن ایک واقعہ میں 3 افراد کا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ذرا توجہ سے سنیں۔ اس میں ایک شخص ہے جس کے ساتھ خیر کا معاملہ ہے، خیر کے ذریعے سے آزمائش ہے، اور 2 اشخاص ایسے ہیں جن سے شر کے ذریعے سے ان کی آزمائش کی گئی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ گزشتہ زمانے میں 3 شخص کہیں جا رہے تھے، جب رات ہوئی تو پناہ لینے کے لیے ایک غار میں داخل ہوئے۔ اچانک پہاڑ سے ایک چٹان گری جس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا کہ اس مصیبت سے نجات کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کر دعا کریں۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا کہ یا اللہ، میرے ماں باپ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، میں ان سے پہلے نہ تو اپنے اہل و عیال کو پانی پینے کے لیے دودھ دیا کرتا تھا اور نہ ہی اپنے خادموں کو۔ ایک دن میں درختوں کی تلاش میں بہت دور نکل گیا، جب واپس آیا تو میرے والدین سو چکے تھے۔ میں دودھ لے کر ان کے پاس آیا تو انہیں سویا پایا۔ میں نے نہ تو انہیں جگانا مناسب سمجھا اور نہ ہی ان سے پہلے اپنے اہل و عیال میں سے کسی کو دینا پسند کیا، یہاں تک کہ بچے بھوک کی وجہ سے میرے پاؤں میں بلبلاتے رہے، لیکن میں دودھ کا پیالہ لیے اپنے والدین کے پاس کھڑا رہا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے انہیں دودھ پیش کیا۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے تو مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اس دعا سے چٹان تھوڑی سی ناظرین سرک گئی، لیکن ابھی اتنی جگہ نہیں بنی کہ وہ نکل سکتے۔ پھر دوسرے نے کہا کہ یا اللہ، مجھے میرے چچا کی بیٹی لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ میں اس سے شدید، وہ کہتا ہے کہ میں اس سے شدید محبت کرتا تھا جیسے مرد عورتوں سے کرتے ہیں۔ میں نے اس سے برائی کا ارادہ کیا، اس نے انکار کر دیا۔ پھر وہ قحط میں مبتلا ہو گئی، میرے پاس آئی۔ میں نے ایک شرط رکھی کہ 120 دینار جو تیری خواہش ہے میں تجھے دے دوں گا، یعنی تیری پریشانی دور کر دوں گا، لیکن جو میں چاہتا ہوں وہ تو کر۔ یعنی وہ مجبور تھی، میں اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، یہاں تک کہ وہ میرے قریب آئی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے ڈر سے میں نے اس کو چھوڑ دیا اور اس کو وہ رقم دے کے بھی اسے پہنچا دیا اس کی جگہ پہ۔ میں اس سے شدید محبت کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے تیرے خوف کے مارے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ اگر میرا یہ عمل تیری رضا کی وجہ سے ہے تو میں اس مصیبت سے نجات چاہتا ہوں، مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے۔ چٹان اور تھوڑی سی سرک گئی، لیکن ابھی بھی وہ باہر نہیں نکل پائے۔ اب تیسرے نے کہا کہ یا اللہ، میں نے کچھ مزدوروں سے کام کروایا اور سب کی مزدوری دے دی، لیکن ان میں سے ایک مزدور کی اجرت جو ہے وہ چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے وہ تجارت میں لگا دی، اس سے رقم بڑھتی رہی۔ کچھ عرصے بعد وہ آیا اور کہا کہ اے اللہ کے بندے، میری اجرت مجھے دے دے۔ میں نے کہا کہ یہ اونٹ، یہ گائیں، یہ بکریاں، غلام، جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ سب تمہارے ہی ہیں۔ اس نے کہا کہ اللہ کے بندے، مجھ سے مذاق نہ کر۔ میں نے کہا کہ میں مذاق نہیں کر رہا، یہ سب کچھ تمہارا ہی ہے۔ چنانچہ وہ سب مال لے کر چلا گیا اور کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اے اللہ، اگر میرا یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ بس چٹان ہٹ گئی اور تینوں جو ہیں وہ باہر نکل گئے اور اپنی منزل کی طرف چل دیے۔ اب ناظرین، اس میں ایک آزمائی جو پہلے شخص کی ہے جس نے دعا کی وہ خیر کے ذریعے سے ہے، لیکن 2 ایسے تھے جن کو برائی میسر تھی، کر سکتے تھے وہ برائی۔ وہ عورت کے ساتھ بھی انسان اپنا منہ کالا کر سکتا تھا اور وہ اس کے پیسے بھی جو ہے وہ اپنے پاس رکھ سکتا تھا کیونکہ اس کے پاس کوئی حساب نہیں تھا، لیکن اس آزمائش سے وہ دونوں نکلے۔ یہی بنیادی مدعا ہے آج کہ خیر کے ذریعے سے بھی آزمایا جاتا ہے انسان کو اور شر کے ذریعے سے بھی آزمایا جاتا ہے۔